پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں داخلے اور اپ گریڈیشن کا طریقہ کار۔ حکومت پنجاب کی سینٹرلائزیشن ایڈمیشن پالیسی کے تحت یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور 8 جنوری 2024 بروز سوموار پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں داخلے کی پہلی سلیکشن لسٹ جاری کرنے جا رہی ہے۔ امیدواروں کی سہولت کے پیش نظر داخلے فیس کی ادائیگی اپ گریڈیشن کے تمام عمل کو آسان فہم انداز میں درج کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی جانب سے 8 جنوری 2024 کو جو سلیکشن لسٹ جاری کی جائے گی وہ MBBS BDS کے لیے مشترکہ ہوگی۔ یہ لسٹ کیٹیگری کے لیے ہوگی اور اوپن میرٹ اور نان فورن سیٹ کے لیے ہوگی۔ نمبر 2، کسی بھی کالج میں نام آ جانے کی صورت میں امیدوار کو اس کالج کے لیے فیس جمع کروانے بذات خود جا کر تحریری جوائننگ دینا ہوگی۔ نمبر 3، اگر امیدوار نے MBBS اور BDS دونوں کے لیے اپلائی کیا ہو تو پہلی سلیکشن لسٹ میں اس کا نام BDS میں آ جاتا ہے تو اسے متعلقہ ڈینٹل کالج کی فیس جمع کروا کے جوائننگ دے کر اپنی سیٹ محفوظ کرنا ہوگی۔ ایسی صورت میں وہ لسٹ میں موجود رہے گا۔ آئندہ لگنے والے کسی بھی سلیکشن لسٹ میں اپ گریڈ ہو کر MBBS میں آنے کا چانس بھی موجود رہے گا۔ تاہم اگر وہ امیدوار BDS کی نہ تو فیس جمع کراتا ہے اور نہ ہی جوائننگ دیتا ہے تو اس صورت میں اس کا داخلہ سرے سے ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ نہ BDS میں رہے گا اور نہ ہی اس کا نام MBBS میں آ جائے گا۔ اس لیے کسی بھی کالج میں نام آنے پر فیس اور جوائننگ دینا لازمی ہے تاکہ سیٹ محفوظ کی جا سکے۔ ایسی صورتحال جو کہ امیدواروں کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اگر آگے چل کر اس کا نام MBBS میں نہ آیا تو BDS کا ایڈمیشن کینسل کرانے پر اس کی فیس ادا کیے بغیر کسی کٹوتی کے واپس ہو جائے گی، تو امیدواروں کو یقین دہانی کروائی جاتی ہے کہ وہ داخلے کا تمام تر عمل مکمل ہونے تک 29 فروری 2024 تک کوئی بھی ایڈمیشن کینسل کروانے پر امیدوار کو تمام فیسز بغیر کسی کٹوتی کے واپس کی جائیں گی۔ اگین ریپیٹ کر رہا ہوں، ایسی صورتحال جب امیدوار کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ آگے چل کر اس کا نام MBBS میں نہ آیا تو وہ BDS کا ایڈمیشن کینسل کروانے پر کیا اس کی ادا کردہ فیس بغیر کسی کٹوتی کے واپس ہو جائے گی، تو امیدواروں کو یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ داخلوں کا تمام عمل مکمل ہونے تک 29 فروری 2024 تک کوئی بھی ایڈمیشن کینسل کروائے گا تو امیدوار کو بغیر کٹوتی کے اس کی فیس واپس کی جائے گی۔ 5واں سوال یہ ہے کہ اپ گریڈیشن کے حوالے سے ہر امر ذہن میں رہے کہ اپ گریڈیشن اسی کالج میں ہوتی ہے جو امیدوار نے اپنے ایڈمیشن فارم میں پریفرنس آرڈر آف پریفرنس میں درج کیا ہے۔ اس کالج سے ہی اپ گریڈ ہوگا جہاں اس کا سب سے پہلے داخلہ ہو گیا ہے۔ اب یہ اپ گریڈیشن آئندہ سلیکشن لسٹوں میں بھی خالی ہونے والی سیٹوں کی وجہ سے ہوتی ہے، جبکہ ویکنسیز کی وجہ سے کالجوں کا میرٹ گر جاتا ہے۔ اب فرض کریں کہ امیدوار کا پہلی سلیکشن لسٹ میں اس کالج میں نام آتا ہے تو اس نے اپنے آرڈر آف پریفرنس میں 10ویں نمبر پر درج کیا تھا، تاہم دوسری یا بعد میں کسی سلیکشن میں اس کا نام اپ گریڈ ہو کر اس کے آرڈر آف پریفرنس کے مطابق 4تھے نمبر پر آ جاتا ہے تو اس امیدوار کے لیے لازم ہوگا کہ وہ مقررہ تاریخ تک اپنے نئے کالج میں رپورٹ کرے۔ ایسی صورت میں امیدوار کو فیس کی ادائیگی کے حوالے سے 2 قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نمبر 1، امیدوار نے پہلے ہی متعلقہ کالج میں پوری فیس جمع کرائی تو اسے نئے کالج میں کوئی فیس جمع کروانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس کی تمام فیس موجودہ کالج کے اس 1 ہفتے کے اندر نئے کالج ٹرانسفر کر دی جائے گی۔
تاہم اگر دونوں کالجوں میں فیس میں کوئی فرق ہوا تو جس پارٹی کالج یا امیدوار کے ذمہ پیسے نکلیں گے دوسری پارٹی کو بقایا ادا کرے گا۔ اگر امیدوار نے یو ایچ ایس کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے کی ٹوکن فیس جمع کروائی ہوگی، وہ کسی ایسے کالج میں اپ گریڈ ہوتا ہے جس کے یو ایچ ایس کے بیان حلفی جمع کرایا ہے تو کالج کی فہرست پہلی سلیکشن کے ساتھ جاری کر دی جائے گی۔ امیدوار اس کالج کی مقررہ فیس میں سے 10 لاکھ روپے نفی کر کے بقایا رقم کالج میں جمع کروائے گا۔ تاہم اگر اس کی اپ گریڈیشن کسی ایسے کالج میں ہوئی ہے جس میں یو ایچ ایس کو بیان حلفی جمع نہیں کرایا تو ان کالج کی فہرست میں بھی یونیورسٹی پہلی سلیکشن لسٹ کے ساتھ جاری کرے گی۔ امیدوار کالج میں کوئی فیس جمع نہیں کرائے گا، صرف ایک جوائننگ دے گا اور داخلے کا تمام عمل مکمل ہونے کا انتظار کرے گا۔ جب تمام داخلے مکمل ہو جائیں تو یونیورسٹی کی ہدایت کے متعلقہ کالج کی مقررہ فیس میں سے 10 لاکھ روپے نفی کر کے بقایا کالج میں جمع کرائے گا۔ یہ 10 لاکھ روپے یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں براہ راست منتقل کر دیے جائیں گے۔ جو امیدوار دوسری یا بعد میں لگنے والی سلیکشن لسٹ میں اپ گریڈ نہیں ہونا چاہتے تو موجودہ کالج میں ہی رہیں، سٹے کریں۔ خواہش مند ہوں تو لازم ہوگا کہ وہ اگلی نیکسٹ سلیکشن لگنے سے قبل یونیورسٹی کو تحریری طور پر اقرار نامہ دیں۔ موجودہ کالج میں سٹے چاہتے ہیں تو انہیں اپ گریڈ نہ کیا جائے، تاہم یہ ذہن نشین رہے کہ ایک دفعہ سٹے کی درخواست جمع کروانے کے بعد دوبارہ اپ گریڈ نہیں کیا جائے گا، اس حق سے محروم ہو جائے گا۔ کسی بھی امیدوار کی جانب سے ڈاؤن اپ گریڈیشن کی درخواست کو قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا۔ ڈاؤن اپ گریڈیشن سے مراد امیدوار یہ خواہش کرے کہ اسے موجودہ کالج سے نکال کر کسی ایسے کالج بھیج دیا جائے جو اس کے آرڈر آف پریفرنس میں موجود نہیں تھا، تو قطع نظر اس کے کہ آفس کالج جس کالج میں وہ جانا چاہتا ہے میرٹ موجودہ کالج سے کم ہی کیوں نہ ہو تو نہیں بھیجا جائے گا۔ اس کے علاوہ داخلے اپ گریڈیشن یا اس سے کسی بھی وضاحت کے لیے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں جو آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں، انہیں نوٹ فرما لیں۔ یہ بات آپ کے ذہن نشین رہے کہ ہر سلیکشن کے ساتھ یونیورسٹی کی ضروری ہدایات جاری ہوتی ہیں۔ امیدواروں کو چاہیے کہ وہ ہدایات بغور پڑھ لیں، سن لیں اور اس کے بعد اپنے ایڈمیشن ٹیم یو ایچ ایس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کیجئے، ساتھ سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔